بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم نورانی قاعدے کا آخری خلاصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہمارا سبق نمبر آج 9 ہے۔ اس کا پارٹ یعنی 9 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے چند ضروری قواعد اور ضروری چیزیں ذکر کریں گے، جن کو مد نظر رکھ کر آپ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے ان الفاظ سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کی روشنی میں قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 7 منٹ نکال کر ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ہم صرف اور صرف بنیادی چیزیں بتاتے ہیں، مثلا زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، ان کے بنیادی جو اصول ہے اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہ کس کو لمبا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کیوں کرنا ہے، یہ مختصراً ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا قرآن کو ناظرہ یا حفظ وہ بآسانی ان اصول و ضوابط کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین پیش غو، سا زبر الف مد سا، غسا، یہ غین کے اوپر پیش ہے، اس کو ہم نے سا پڑھنا ہے، بالکل نرم، سین یا جو ہے وہ سین کی سیٹی کی آواز بالکل نہ آئے، سا کی آواز، اور اس کے آگے الف ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہ بڑی مد کہلاتی ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی آ جائے اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، اس کو بنسبت اس مد کے کم لمبا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی مد ہے، اس وجہ سے 5 الف کے برابر ہم نے اس کو کھینچنا ہے۔ سا زبر الف مد سا، غسا، حمزہ 2 زبر ان، غسا ان، زبر زیر پیش والے لفظ کو یا 2 زبر 2 زیر پیش والے لفظ کو کسی کو نہیں کھینچنا ہوتا۔ ہاں اگر حروف مدہ وغیرہ آ جائیں تو پھر کھینچنا ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن سمپل زبر زیر پیش والے لفظ کو نہیں کھینچنا ہوتا۔ حمزہ زبر حا اح، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو حرکت سے، یعنی اوپر نیچے اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، وہ الف کہلاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا کوئی جزم ساکن کچھ آ جائے تو پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم اس کو ملائیں گے ہا کے ساتھ۔ ہا ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ ہے، اسے سکون بھی بولتے ہیں، اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر سکون آ جائے، جزم آ جائے، وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے حمزہ کو ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ زبر ہا اح، واو کھڑی زبر وا، اح وا، یہ واو کے اوپر کھڑی زبر ہے، 3 حرکتیں ہوتی ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے آج اس لفظ کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اح وا، آخر میں یا ہے، یہ خالی ہے، خالی سے مراد یعنی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لکھنے کے اندر آئے گی لیکن پڑھنے کے اندر نہیں آئے گی۔ تو یہ قرآن کے رسم الخط یعنی جو جس طریقے سے قرآن کو لکھا جاتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا ایک بہترین جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ دیکھیں اب اس کو جس طرح شروع سے لکھا جا رہا ہے اسی طرح لکھا آ رہا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے لفظ تو یہی ہے، احوات واو تک ہی ہے، لیکن یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی ایک بہترین دلیل ہے اس یا کا ہر جگہ پر لکھا جانا۔ تو بہرحال غساء احوا، یہ ہمارا لفظ یہاں تک ہو گیا، آیت پوری ہو گئی۔ اگر یہاں پر وقف کرنا چاہے تو وقف کی حالت میں بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے، غساء احوا۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے ہمارا میم پیش عین مع، تا زبر تا، معتا، دال 2 زیر دن، معتدن، حمزہ زبر ا، معتدن ا۔ اب یہاں پر دیکھیں میم کو ہم نے عین کے ساتھ ملایا کیونکہ عین ساکن ہے، اور دال کے نیچے 2 زیر ہیں، اسے تنوین بولتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں بھی آ جائیں، جس لفظ کے بھی اوپر نیچے ہوں اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین پر اکثر غنہ ہوتا ہے، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لی جانے کو۔ اسی طرح میم مشدد ہو، نون مشدد ہو، نون ساکن ہو، تو ان چیزوں پر تقریباً جو ہے وہ غنہ ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا. اس کی ایک اہم وجہ کہ آگے اس کے اندر آگے حمزہ آ گیا. اس کا ایک اصول ہے، وہ ذہن نشین کر لے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی بات. 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں. تو جب یہ 6 حروف تنوین کے بعد، میم مشدد کے بعد، نون مشدد کے بعد یا نون ساکن کے بعد آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا. اب کیونکہ 2 زیر تنوین کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وگرنہ اصول یہی تھا کہ تنوین پر یعنی 2 زیر پر غنہ ہونا چاہیے تھا. ہم اس کو پڑھتے معتدن، لیکن نہیں کریں گے، ایسا غلط ہوگا اگر ہم غنہ کریں گے تو، کیونکہ آگے حمزہ ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے معتدن، سا دیر یا سی، سا کو یا کے ساتھ ملائیں گے اور سا کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ میں سے ہیں. ویسے حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ان کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر صرف آپ کو یا مدہ کے بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں. ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو یا مدہ کہلاتی ہے. اس وجہ سے سا کو ہم لمبا کریں گے. اسی، میم 2 زیر من، اثیمن، معتدن، اثیمن، معتدن، اثیمن. یہ نون ہے چھوٹی سی، یہ 2 لفظوں کے درمیان میں آتی ہے. اس کی ڈیٹیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کے لیے. صرف آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ تنوین کے بعد تقریباً جو ہے وہ تنوین کی جگہ پر ہوتی ہے. اسے نون قطنی بولتے ہیں. تو یہ نون جو ہے وہ پڑھنے کے اندر نہیں آتی، صرف وہ دال 2 زیر دین کی جو تنوین کی جو آواز ہے وہی اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو بہرحال وقف ہم کریں گے، 2 زیر ختم، ساکن میم، معتدن اثیم، غثاء احوا، معتدن اثیم. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. خصوصاً جو ان 2 مختصر سی آیات کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین اور مختلف الفاظ کے پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، ان کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.